اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ درس عقائد کا آج یہ دوسرا جلسہ ہے۔ پچھلے جلسے میں ایک گفتگو ہوئی تھی کہ ہم کو دین کی ضرورت ہے، اگر انسان کوئی دین اختیار نہیں کرتا تو بے دین رہے گا۔ یہ دینداری اور بے دینی یہ انسان کے طرز تفکر پر یعنی سوچ کس اعتبار سے وہ اپنی ہستی کو سوچتا ہے، اپنے وجود کو اس کائنات میں اپنے آنے کو کس اعتبار سے سوچتا ہے۔ اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ ساری دنیا خود بخود بن گئی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ مادی سوچ ہے، پھر وہ کسی خدا کا تصور نہیں کرتا، کسی پیدا کرنے والے کا تصور نہیں کرتا، اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ہے ایک دن ختم ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری سوچ یہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ سسٹمیٹک نظام ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس بنیاد پر دین بنتا ہے۔ اب دین بھی دو طرح کا ہو سکتا ہے، صحیح دین اور غلط دین۔ بے دینی ایک الگ چیز ہے جس میں ملحد، کافر، دہریہ جس کو کہتے ہیں، اور یہ کوئی نئے نہیں ہے، جیسے آج آپ کمیونزم کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی پیدا کرنے والے کے قائل نہیں ہیں۔ تو یہ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی لوگ تھے جو اس بات کے قائل تھے، اور بعض تو ایسے بھی ہیں جو کلمہ پڑھنے کے بعد پھر دہریہ ہو گئے تھے۔ لیکن اب سوال یہاں ہے کہ آخر دہریہ ہونے میں اور الہی ہونے میں دو صورتحال ہے آپ کے ساتھ، یا دہریہ ہو جائیں کہ دنیا کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، ختم ہو گئی بات، آسانی سے آپ نکل جائیں گے، زیادہ اس میں آپ کو غور و فکر بھی کرنا نہیں پڑے گا۔ ایک مرتبہ نہیں، آپ کی سوچ آگے بڑھی اور آپ یہ ماننے کو تیار ہوئے کہ یہ دنیا کسی نے بنائی ہے، تو آخر ہم یہ کیوں سوچیں؟ آسان ہے نا کہ ہم دنیا کو مان لیں کہ کسی کے بغیر بنائے کہ بن گئی ہے۔ یہ سارا ایک سلسلہ آپ کے سامنے انشاءاللہ میں آسان کر کے کوشش کر رہا ہوں کہ پیش کروں، تاکہ جتنے بھی لوگ ہمارے سامنے ہیں، کوشش یہ ہے کہ بات ایک دم سادے الفاظ میں سمجھ میں آئے۔ اور یہ چیز چونکہ فطری ہے، یہ سوچ تو ہمارے اندر آئے گی کہ ہم خود سے پیدا ہو گئے ہیں یا ہم کو کسی نے پیدا کیا، یہ دنیا خود سے بن گئی ہے یا کسی نے بنایا ہے، یہ سوچ فطری ہے، یہ آئے گی۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کسی منزل پر پہنچے کہ ہاں خدا ہے، بنانے والا ہے، یا یہ کہ آپ نے سوچا کون جائے فکر کرنے، ہوگا کوئی نہیں ہے، کیا فائدہ۔ مطلب یہ کہ آپ اپنے دنیاوی کام میں لگ جائیں اور اس میں آپ کو جلدی رزلٹ ملے گا، اچھا رزلٹ ملے گا۔ اب اس میں سوچے کہ کوئی خدا ہے، کسی نے پیدا کیا ہے، اور اس میں کہاں جو ہے وہ کام دیکھیے دو طرح کی، مثال کے طور پر آپ ایک ڈاکٹر کو لے لیجئے،
ایک ڈاکٹر ہے جو یہ سوچتا ہے کہ ہم کو اللہ نے بنایا ہے. ایک ڈاکٹر وہ ہے جس کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ دنیا میں آئے ہیں, پیدا ہوئے, ہمارا کام ہے, جو کام ہم کر سکتے ہیں کر رہے ہیں, ایک دن ختم ہو جائیں گے. ان دونوں میں آپ کو دیکھیں گے کہ جو دنیا دار ڈاکٹر ہے وہ پیسہ زیادہ کما رہا ہے. جو اللہ کو ماننے والا ڈاکٹر ہے اس کا ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے دنیاوی اعتبار سے. کیوں؟ جو دنیا دار ڈاکٹر ہے اس وقت تک جو ہے مریض کو ہاتھ نہیں لگائے گا جب تک اس کو پیسہ نہیں ملے گا. یہ سوچ میں عمل میں فرق آئے گا نا. اس کی نگاہ میں سب کچھ پیسہ ہے. ایسے بیان دینے والے لوگ ہیں, کہنے والے بھائی دیکھو ہم کو اگر پیسہ مل رہا ہے, ایک جانور ہے اور ایک انسان ہے, دونوں کا علاج ہم کو ایک وقت میں کرنا ہے, دونوں کی جان بچانی ہے. تو اگر ہم کو جانور کو بچانے کا پیسہ ملے گا تو ہم جانور کو بچائیں گے, انسان کو چھوڑ دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نگاہ میں سب یہی دنیا ہے, اس کو پیسہ ملے گا. لیکن جو الہی سوچ رکھتا ہے, اس دنیا کو اپنے کو اللہ سے جوڑ کے رکھتا ہے, وہ اپنا نقصان کر کے بھی ایک مریض کو جو ہے وہ, یہاں تک کہ اگر کوئی غریب آ گیا جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کا بھی علاج کرے گا. یہاں تک کہ اگر اس کے پاس دوا کا پیسہ نہیں ہے تو ایسے بھی ڈاکٹر صاحب کو ملیں گے کہ وہ اس کو اپنی جیب سے پیسہ دے کر کے دوا منگا کر کے اس کو کھلاتے ہیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے. تو جیسی سوچ ہوگی ویسا عمل ہوگا. اس لیے سوچ ہونا جو ہے ضروری ہے. اب یہ دو طرح کی سوچ ہوئی, ایک مادی سوچ ہوئی, ایک الہی سوچ ہوئی. ایک مادی فکر ہے اور ایک الہی فکر ہے. مادی فکر میں آپ کو زیادہ مل رہا ہے, الہی فکر میں آپ کا نقصان ہو جا رہا ہے. یہ دونوں ڈاکٹر کی جو مثال دی ہم نے ہے نہیں ہے. مگر اگر آپ کی سوچ صحیح ہے تو ایک سطحی سوچنے والا انسان کہے گا کہ بھائی ہم کو یہاں زیادہ, کہاں وہ الہی سوچ والا جو ہے وہ اس کو تو جو بہت زیادہ ملنے والا ہے. جو اللہ کے لیے کام کرے گا اس کو تو بہت ملے گا. جو دنیا کے لیے کہا بھائی یہ نقد ہے اور وہ ادھار ہے. آپ یہ چیزیں بعض اوقات جو ہے وہ مجلسوں وغیرہ میں ضمناً سنتے رہتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ عمر سعد ملعون, اس کو جب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ہم تجھ کو یہ دے دیں گے, تجھ کو وہ دے دیں گے, اور عاقبت وغیرہ سے ڈرایا, تو اس نے یہی کہا کہ یہ نقد ہے, وہ ادھار ہے. لیکن اگر واقعی آپ عقل کو استعمال کریں تو پھر وہ اعتراض کرنے والے یہی کہیں گے بھائی دیکھیے کہ جس میں زیادہ فائدہ ہے, جس کو ہمیں پانے کا امکان زیادہ ہے, ہم اس کی طرف جائیں گے. دنیا میں جو چیز مل رہی ہے اس کو ملنے کا امکان ہم کو بظاہر زیادہ دکھ رہا ہے, بعد میں ملنے کا امکان ہم کو جو ہے وہ کم دکھ رہا ہے. یعنی ادھر یہ سامنے کی بات ہے تو لہٰذا یہ ملنے والا نقد ہے, یعنی اس کو پانے کا امکان ہم کو 50% ہے اور وہ پانے کا جو ہے وہ 25% ہے. تو ہر عقل مند آدمی 50% کی طرف جائے گا. لیکن صرف یہی نہیں دیکھا جاتا ہے, آپ عقل استعمال کریں گے تو یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کو جو چیز ملنے کا 50% امکان ہے وہ کتنا مل رہا ہے, اور جس کو ملنے کا 20% امکان ہے وہ کتنا مل رہا ہے. مثلا آپ اگر بزنس کر رہے ہیں, ایک بزنس میں آپ کو جو ہے وہ 20% فائدہ ہے. آپ کرتے ہیں نا روزمرہ کی تجارت, مثلا دکان کھولی آپ نے, ریٹیلر ہیں آپ, یا جو ہے وہ تھوک میں بیچتے ہیں, تو ریٹیل میں آپ کو زیادہ فائدہ ہے نہیں, 10% 20% مل رہا ہے. اور آپ جو تھوک میں بیچ رہے ہیں اس میں آپ کو 1% 2% پر. تو کیا ہر عاقل آدمی یہ کہے گا نہیں ہم تھوک کا بزنس کیوں کریں, اس میں تو 1% منافع ہے, ہم ریٹیل میں کریں گے تو اس میں جو ہے وہ 10% 20% ہم کو فائدہ ملے گا. لیکن جو عقل مند آدمی ہوگا وہ یہ دیکھے گا کہ بھائی
آپ جو پھٹکر بیچ رہے ہیں اس میں دن بھر میں 10 سامان بیچ رہے ہیں، اور جب آپ تھوک میں بیچ رہے ہیں تو آپ کا غلہ جو ہے وہ 2 لاکھ کا ہو رہا ہے۔ 2 لاکھ میں آپ کو 2% مل رہا ہے تو کتنا ہو گیا؟ 2000 ہو گیا۔ یہاں آپ کا غلہ 200 روپے کا ہو رہا، 200 روپے میں اگر آپ 10% پائیں گے تو 20 روپے ملیں گے۔ تو یہ صرف یہی نہیں دیکھنا ہے کہ کس میں ہم کو ملنے کا امکان زیادہ ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس میں کتنا ملنے والا ہے۔ آپ یہ دنیا دیکھ رہے ہیں، مثال آپ ہمیں سمجھے، یہ دنیا دیکھ رہے ہیں، یہاں آپ کو ملنے کا امکان زیادہ دکھ رہا ہے بظاہر، لیکن یہ جو بھی مل رہا ہے یہ کتنا مل رہا ہے آپ کو؟ 4 سال کے لیے، 6 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، لیکن وہاں جو مل رہا ہے وہ کتنا مل رہا ہے؟ وہ ہمیشہ کے لیے۔ تو جب آپ اس اعتبار سے دیکھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں زیادہ ملنے کا جو چانس زیادہ دکھ رہا ہے وہ ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن جب یہ یقین ہوگا کہ وہ جو ملنے والا ہے یہ ختم ہونے والا ہے، اور وہ جو ملنے والا ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے یہاں ایک دمبا ذبح کیا گیا اور پھر اس کو بانٹ دیا گیا، تو آپ کی زوجات میں سے کسی ایک زوجہ نے کہا کہ سب بٹ گیا، ہمارے لیے صرف ایک گردن بچی ہے اس کی۔ تو پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا کہ صرف گردن ہی ہماری ختم ہونے والی، باقی جو بٹ گیا وہ سب باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ کب سوچ ہوگی وہاں کی؟ تو اب ہم کو اس پر آگے بڑھنا ہے کہ دیکھیے یہ جو ہم کو سمجھ میں آ گئی بات کہ اگر ہم دنیا داری میں جا رہے ہیں تو یہاں ہم کو ہو سکتا ہے مل جائے بہت، لیکن یہ ختم ہونے والا ہے۔ جب ہم الہی اعتبار سے دیکھیں گے اور پھر اس نہج سے آپ سوچیں گے تو ہم یہ سوچیں گے کہ ہم ختم ہونے والے نہیں ہیں، باقی رہنے والے ہیں، اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ باقی رہنا چاہتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم دنیا داری کی طرف جا رہے ہیں تو گویا ایک طرح سے ہم اپنی فطرت کے خلاف جا رہے ہیں۔ لہٰذا طبیعی اور ہماری فطرت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے سے جوڑیں جو باقی رہنے والا ہے۔ اسی لیے آپ یہ غور فرمائیں کہ جب آپ الہی اعتبار سے قدم کو آگے بڑھائیں گے تو آپ کو کیا کیا میسر ہوگا۔ لہٰذا اس عنوان سے ہم کو سوچنا ہے، اور دین وہی ہے، اس لیے ہم دنیا داری سے ہٹ کے گفتگو دینداری کی کریں گے، اور پھر دینداری جیسے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ دین میں کیا کیا چیزیں ہیں، اصول دین، فروع دین، اس کے احکام، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ عقائد کے اعتبار سے اور پھر جو ہے وہ احکام کے اعتبار سے جو دروس آپ کے چل رہے ہیں اس میں ہوں گے۔ اب آپ کو میں گزارش کر دوں کہ جب آپ دینی اعتبار سے سوچیں گے تو آپ کا ہوگا کیا، آپ کو نتیجہ قرآن کیا بتا رہا ہے آپ کو، کہ آپ یہ جب سوچیں آپ کو دینش الہی بینش جب آپ کی ہوگی، آپ الہی اعتبار سے دیکھیں گے کہ ہمارا کسی سے ربط ہے، تو آپ کو سب سے پہلے یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کا لطف ہمارے اوپر ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے ہم کو پیدا کر کے، یہ جو ہم کو پیدا کی، یہ جو کائنات پیدا کی، یہ اس کے لطف و رحمت اور کرم کی بنیاد پر ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرمایا کتب علی نفس الرحمہ، یہ خود اس کو رحمت کا تقاضا ہے جو ہم کو یہ سب اس کی طرف سے مل رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، یہ ساری چیزیں بہتر، جب مقصد ہوگا، ہدف ہوگا تو اس کی اچھائی نظر آئے گی آپ کو۔ جیسا کہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے احسن کل شیء خلقہ، قرآن کہ اللہ نے ہر چیز کی خلقت کو بہتر بنایا ہے، اور ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے خضوع و خشوع کر رہا ہے، کل لہ قانتون۔ اور جو بھی ہمارا عمل ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو،
جب اللہ سے جڑا ہے تو ہر ایک کی جزا ہے. دین کے معنی جزا بھی بتایا تھا نہیں؟ جزا ہے ہر ایک کے ہم کو اجر ملنے والا. چھوٹا سا کام کریں گے اس کا بھی اجر ملے گا, بڑا کام کریں گے اس کا بھی اجر ملے گا. اگر اچھا کام ہے, خراب کام ہے تو اس کی سزا بھی ملے گی. جیسا کہ سورہ زلزال میں ہے, یاد ہوگا یہ تو سب کو, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا, جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. یہ سب بینیفٹ کہاں ہے؟ جب آپ جو ہے وہ مادیت سے ہٹ کے اپنی سوچ کو الہی بنائیں گے. اور یہ پوری دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے, بلکہ یہ جا کے اپنے پروردگار سے ملنے والی ہے. اس کا تعلق وہاں ہے, وہاں پہنچے گی جہاں پھر ختم ہونے والی نہیں ہے. جیسا کہ سورہ غافر میں الیہ المصیر, راستہ اس کی طرف جا رہا ہے. یہ جب آپ کو یاد رہے گا, آپ دیکھیں کہ سورہ لقمان میں بھی جب اولاد کو والدین کی, یاد ہے, والدین کے لیے نیکی کرنے کے لیے کہا گیا, تو وہاں بھی آخری جملہ یہی ہے, یہاں ہم نے دیا ہے, اختیار ہے, لیکن الیہ المصیر, کرو یا نہ کرو واپس ہم کو, آپ کو ہماری طرف آنا. تو جب ہم کو یہ یاد رہے گا کہ ہم کو اس کی طرف پلٹ کے جانا ہے, تو پھر ہمارے کام میں, ہمارے رفتار میں, ہمارے گفتار میں, ہمارے کردار میں فرق آئے گا. ان الی ربک المنتہی, تمہارے پروردگار کی طرف تمہاری انتہا ہے. اور پھر جب ہم الہی سوچ رکھیں گے, ہم اس کو اس عنوان سے دیکھیں گے کہ ہم کو کسی نے پیدا کیا, اس جہان کو کسی نے پیدا کیا ہے, وہ خلق کرنے والا ہے, تو پھر ہم کو یہ احساس ہوگا کہ ہم اس کے تحت ہیں. ہمارا کوئی بڑا ہے جو ہماری نگہبانی کر رہا, ہماری نگرانی کر رہا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, آپ پڑھتے ہیں نا سورہ بقرہ میں, آیت الکرسی میں, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ہے ان لوگوں کا ولی اور سرپرست جو ایمان لے آئے ہیں. اور پھر جو ہم یہ اپنے کو اللہ سے جوڑ لیں گے تو ہمیں اور بہت سے بینیفٹس ملیں گے. یعنی جب ہم اللہ سے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ کا تقوی رکھتا ہے, اللہ اس کو جو ہے وہ صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے. تو ہم کو اچھائی, برائی, صحیح, غلط, اس سب جو ہے وہ اس کی پہچان ہوگی, اور ہمارے کاموں میں آسانی ہوگی. وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اور پھر یہ ہوگا, دیکھیں توحید کے بعد پھر نبوت بھی ہے نا, قیامت بھی ہے. یہ دین میں جو حصہ بتایا آپ کو, تو ہمارا جو جب اس نے خلق کیا ہے, ہمیں رہبری کی ضرورت ہے, تو رہبر بھی بھیجے گا ہم کو. اور پھر یہ احساس ہوگا کہ ہمارا جو رہبر ہے, ہمارا جو لیڈر ہے, ہمارا جو رہنما ہے, جو ہمارا امام ہے, جو ہم کو راستہ دکھا رہا ہے, جو ہمارا نبی ہے, وہ اس سے جڑا ہوا ہے, عام نہیں ہے, ہماری طرح سے غلط کرنے والا نہیں, بلکہ ہمارا انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ, کہ میں تمہاری طرح سے بشر ہوں لیکن عام آدمی نہیں. یوحا الیہ, ہم پر وحی نازل ہوتی. جب یہ احساس ہو کہ ہمارا رہبر, ہمارا رہنما بلند جگہ سے, بڑے مقام سے جڑا ہوا, تو ہماری کیفیت میں فرق آئے گا, نہیں آئے گا. اور ہمارا راستہ صحیح ہے. اعبدونی ھذا صراط مستقیم, ہماری عبادت کرو, یہی سیدھا راستہ ہے. تو جب ہم اس کے بندے ہوں گے, اس کے اوپر عقیدہ رکھیں گے, تو یہ ہم کو اعتماد ہوگا کہ جو ہے وہ یہی سیدھا راستہ ہے. ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. اور پھر جب یہ انسان عام مخلوقات کی طرح سے نہیں, جب اللہ سے اپنے آپ کو جوڑیں گے, قرآن پر جب نبوت, دین, قرآن میں جب پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں, انی جاعل فی الارض خلیفہ, تو انسانی اپنے آپ کو معمولی نہیں سمجھے گا, بلکہ یہ خلیفہ الہی ہے. اللہ نے اس کو جو ہے وہ زمین پر
خلیفہ بنایا ہے، اور پھر ایک محترم مکرم ذات ہے انسان کی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی ہے۔ اور پھر جب یہ عقیدہ ہوگا اور وہ اپنے آپ کو الہی اس سے جوڑے گا تو پھر ایرے غیروں کے سامنے سر نہیں جھکائے گا، وہ چاہے جتنی بڑی طاقت ہو اس کے سامنے وہ ڈر جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب سے بڑی طاقت سے جڑا ہوا ہے۔ یکفر بالطاغوت، یعنی جتنے بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ طاقتور لوگ ہیں جن کو، اسی لیے روزانہ آپ دیکھیں جب جو اللہ والے ہیں وہ صبح شام ان کے لیے اس بات کی تاکید ہے نواب صاحب کہ وہ صبح شام کہیں اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے۔ پھر جب وہ اللہ اکبر کہے گا تو اس کی نگاہ میں کوئی بھی دوسرا بڑا نہیں ہوگا، نہیں تو اگر وہاں سے ہٹ گئے تو جہاں بھی، اسی لیے آپ دیکھیں جو لوگ ہٹ گئے اللہ سے، جس کو بھی طاقتور دیکھتے ہیں، جس کو بھی طاقتور پاتے ہیں، اس کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ اور پھر وہ الہی رنگ میں رنگا جائے گا، صبغت اللہ۔ تو جب انسان الہی ہو جائے گا تو پھر دنیا کی کوئی چیز اس کے سامنے اہمیت نہیں رکھے گی۔ اور پھر نیکیاں جو ہے وہ اس کی اللہ کے کرم کی بنیاد پر ہوں گی، یہ احساس ہوگا۔ اور برائیاں جو ہے وہ خود اس کو اپنی طرف سے دکھائی دیں گی۔ ایسا ہو سکتا ہے کبھی کبھی یہ سمجھ میں آتا ہے کیا ہے وہ قبلہ آپ بولے کہ جو جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ سب اللہ کی دین ہے، جتنی بھی برائیاں ہیں وہ سب ہماری طرف سے ہوتا ہے۔ زمین کو آپ دیکھیں، جس زمین پر آپ رہتے ہیں اس زمین میں اجالا کس کی طرف سے ہے؟ سورج کی طرف سے۔ اندھیرا خود زمین کی طرف سے ہے، نہیں ہے؟ اندھیرا زمین کا حصہ ہے، اجالا سورج سے ملتا ہے۔ ویسے ہی برائیاں ہماری اپنی کثافتوں کی بنیاد پر ہیں، اور نیکیاں اللہ کے اوپر ایمان رکھنے کی بنیاد پر ہے۔ جیسا کہ خود قرآن میں ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی تم سے اچھائی ہو رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی بدی ہے ما اصابکم من سیئۃ فمن نفسک۔ اور پھر جب ادھر آدمی اس سوچ کے ساتھ آئے گا تو پھر یہ عقیدہ اور یہ اطمینان اس کو ہوگا کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو وہاں تک پہنچ گیا وہ باقی رہنے والا ہے۔ ہم نے کمایا لاکھوں روپے، سب یہاں اڑا دیا، لیکن وہ باقی رہے گا جو راہ خدا میں خرچ کیا ہے۔ ابھی جو مثال دی ہم نے تنبے کی کہ پیغمبر بچایا کہ سب وہی بچا ہے جو بٹ گیا، تو یہ اب اس بنیاد پر ہم کو ہر اعتبار سے سوچنا یہ ہے کہ یہ الہی سسٹم ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ مادی سسٹم میں گئے تو اس کا ہر ایک چیز کا کیا ہے؟ نابود ہونا ہے۔ اور اگر الہی سوچ ہم نے کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز ہماری جو بھی اللہ سے متعلق ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ لہٰذا بھی اس اعتبار سے ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہم کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا داری میں ہم زیادہ بھرے ہوئے ہیں اور دینداری کی طرف ہم بہت کم آ رہے ہیں، ہے نہیں ہے؟ لیکن جب ہماری یہ سوچ ہوگی کہ یہ جتنی بھی مادی چیزیں اگر اس کو اللہ سے نہیں جوڑا تو یہ کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے بعض اوقات جو لوگ کہتے ہیں کہ علم دین علم دنیا ہے نا، آپ لوگ علم دین سیکھنے آئے، علم دین اور علم دنیا کس اعتبار سے ہے؟ اگر مادیت سے جڑا ہوا ہے تو دنیا ہے۔ امامہ پہنے ہیں تاکہ لوگ ہاتھ چومیں، علم دنیا ہو گیا۔ قبا پہنے ہیں اس لیے تاکہ جو ہے وہ لوگ احترام کریں، مولانا کریں، علم دنیا ہو گیا۔ ڈاکٹر ہوئے ہیں تاکہ غریبوں کی خدمت کریں، علم دین ہو گیا۔ جڑا کہاں سے یہ دیکھنا ہے، پیسہ کمانے سے جڑا ہے، دنیا داری سے جڑا ہے، جو بھی آپ نے پڑھا ہے وہ دنیا داری سے جڑا ہے، وہ علم دنیا ہے۔
اور جو چیز بھی اللہ سے جڑی ہے وہ دین ہے انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد ہمیں اپنی معرفت میں اضافہ کرنا ہے، اور اللہ کو جو اس ہستی کا مالک ہے، جو خالق ہے، جب ہم اس بنیاد پر آئے کہ ہاں ہم کو یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یہ دنیا خود سے نہیں پیدا ہوئی ہے، اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، تو اب اس کی معرفت میں ہم جب اضافہ کریں گے تب ہمارا جو ہے وہ دین میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ اگلے سیشن میں یہ گفتگو ہوگی کہ ہم کس طرح سے اپنی معرفت کو صحیح حاصل کریں، دین ہمارا جو ہے وہ باطل کی طرف نہیں بلکہ حق کی طرف ہو، ہمارا دین حق ہو۔ اور کیا حق ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنی معرفت میں کیسے اضافہ کریں، اور اس معرفت کا ذریعہ کیا کیا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ شاید ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد